बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम और मैं हूं तारिक महमूद। वज़ीर आज़म इमरान खान की गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ और अनप्रेसिडेंटेड इतने सारे सवाल और इतने सारे उसके फिर जवाबात, और उसके बाद से उस मुलाकात के बाद से आप देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया की क्या सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मसला कश्मीर के हवाले से जो सालिसी है वो करने के लिए तैयार है, अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की जानिब से उनकी इस पेशकश को अप्रिशिएट किया गया। अफगानिस्तान के मामले के ऊपर गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से, अफगानिस्तान में जो मामलात हैं उसके हल के हवाले से अमरीकी हुकूमत की जानिब से उसका खैर मकदम किया गया, उसकी तारीफ़ की गई। अब से कुछ देर कबल, अभी इस वक्त वो मीटिंग जारी है, एक थिंक टैंक से खिताब कर रहे हैं इमरान खान साहब, बहुत खुल के बातें कर रहे हैं। और उसके बाद जो है आज कॉकस की एक मीटिंग है जहाँ पे उसका एक समझे कि पाकिस्तान के हवाले से एक रिवाइवल हो रहा है, और पहली मरतबा मेरे ख़्याल में इस तरह से हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में उसमें कांग्रेस के जो रिपब्लिकन के लोग होंगे वो भी शामिल होंगे। बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं, अच्छी अच्छी ख़बरें जो खारजी महाज है उसके हवाले से हमें आ रही हैं। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि आलमी अदालत इंसाफ का जो फ़ैसला आया था वो भी पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती कामयाबी थी। इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में रज़ा रूमी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, लिखते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। इस्लामाबाद से ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान मोहतरम जनाब डॉक्टर फैसल साहब, और कराची से मुझे ज्वाइन करेंगी डॉक्टर हुमा बकाई साहबा। डॉक्टर साहब, वैसे तो आपसे मैं शुरू कर लूँ कि माशाल्लाह से आप वैसे ही हशाश बशाश नज़र आते हैं, खुश व खुर्रम नज़र आते हैं। बहुत जो संजीदा नौयत की बात होती है उसकी वजह से भी आपके चेहरे पे हमें कभी परेशानी नज़र नहीं आती। लेकिन ये जो दो डेवलपमेंट हुई हैं, एक हेग वाली, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, अमेरिका के दौरे के अंदर से कितनी ज़्यादा इत्मीनान है और कितनी ज़्यादा आप समझेंगे सेटिस्फेक्शन है इस दौरे के हवाले से, कितनी अचीवमेंट है? जी, थैंक यू वेरी मच तारिक साहब। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, सिर्फ सिफारती नहीं, सियासी भी। ट्रंप साहब की तरफ से दावत आना कुछ सालों से बड़ी वाज़े सर्द महरी थी पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में। एक साउथ एशिया स्ट्रैटेजी 21 अगस्त को लॉन्च हुई थी करीबन 2 साल पहले। उसमें बहुत सारी बातें थी, हम उनसे एग्री नहीं करते थे, हमने अमेरिका को कन्वे भी किया। उसके बाद एक अमेरिकन कंटेंशन थी कि इंडिया का रोल है एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर इंडो पैसिफिक रीजन, उससे भी हम एग्री नहीं करते थे। तो कुछ इख्तलाफात थे पॉलिसी में और मुश्किलात थी। जब ये हुकूमत आई पिछले साल तो रीसेट करने की कोशिश की गई। फॉरेन मिनिस्टर साहब तशरीफ ले गए वाशिंगटन डीसी, यूएनजीए के साथ पोम्पियो साहब से मुलाकात हुई और लोगों से मुलाकातें हुई वहां पे, और उसके बाद एक हेक्टिक एफर्ट शुरू हुआ कि किसी तरह इसको रीसेट किया जाए और जो लफ्ज बाद में आया वो री इनविगोरेट किया जाए, ताज़ा किया जाए, इसको एक नई जहत दी जाए। उसी तनाज़र में ट्रंप साहब की तरफ से दावत आई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये विजिट किया। आर्मी चीफ हमरा, फॉरेन मिनिस्टर हमरा, फॉरेन सेक्रेटरी हमरा, उनके मिनिस्टर्स हमरा, ऑल्दो एक बड़ा थिन लीन डेलीगेशन लेकर गए, ऑस्टेरिटी भी है, सारा कुछ है। तो वहां पे जो मुलाकात हुई कल, अब आपने सारी तफसील उसकी देख ली है। जो शुरू से ही जो बॉडी लैंग्वेज जिसकी आजकल बात बहुत की जाती है, वो प्राइम मिनिस्टर खान की और ट्रंप साहब की आउटस्टैंडिंग थी। अंदाजा शुरू से ही हो गया जब वो रिसीव किया। उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो 40-45 मिनट चली, उसमें बड़ा फ्रैंकली दोनों लीडर्स ने अपना मुद्दा बयान किया और फ्रैंकली बात की। और उसके बाद टॉक्स का रिजल्ट भी कश्मीर वाले मामले पे जो डॉक्टर साहब जो बात हुई है कश्मीर के मामले पे, ये इसकी तवक्को थी कि ये इस तरह की कोई चीज़ आ सकती है, या ये अनएक्सपेक्टेड था पाकिस्तान के लिए? भारत के लिए तो है, ये वहां से तो चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर का मसला जी कॉर्नर स्टोन है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। हम इसको हर जगह उठाते हैं रिगार्डलेस ऑफ दी ओकेजन, उसका लेवल। कभी रिस्पांस ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। ट्रंप साहब ने इसमें बड़ी दिलचस्पी ली, खुद फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें कहा था कि एक मसला हल होने वाला है। फिर उन्होंने कहा ट्रंप साहब ने कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से पूछा कौन सा, तो फिर पीएम मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर का।
تو یہ انہوں نے خود ثالثی کی پیشکش کی ہے، اپنی سروسز آفر کی ہیں. ہندوستان کے ساتھ ہمیں ڈائیلاگ میں کامیابی نہیں ہو رہی. ہماری جو محدود سمجھ ہے اس میں کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے وہ گفتگو، بات چیت، ڈائیلاگ سے ہو سکتا ہے. ہندوستان ڈائیلاگ ٹیبل پہ آنا نہیں چاہتا. تو آگے کیسے بڑھا جائے؟ ہم خود بڑھیں یا یونائٹڈ نیشنز کے تحت بڑھیں یا امریکہ مدد کرے؟ کوئی تو طریقہ ہونا چاہیے نا جی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان نہیں چاہتا تو کشمیر کے جو ویلی کے لوگوں کے ساتھ ظلم روا رکھا جا رہا ہے اس پہ خاموشی ہو جائے. یہ کیسے ہم مان لیں؟ ٹھیک بات ہے جی. رضا صاحب، یہ اسٹیٹمنٹ جب آیا ٹرمپ صاحب کا کہ میں ثالثی کی پیشکش کے لیے، انٹرنیشنل میڈیا نے دے رہا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ بھارت کی جانب سے ریئیکشن آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو بائیلیٹرل ٹریٹیز ہیں، شملہ ایکارڈ ہے، جو اور ہمارے لاہور ایکارڈ ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمیں تو کسی کی، اور مودی صاحب نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ہے. ان کے لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ تھی اس قسم کی میرے بات؟ خیال سے بہت ان ایکسپیکٹڈ تھی. اور ٹرمپ صاحب جیسے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ باتیں کر جاتے ہیں کبھی کبھار بغیر سوچے سمجھے بھی. اور عین ممکن ہے کہ ان کی کوئی اس طرح کی پرائیویٹ گفتگو ہوئی ہو جہاں پر انڈین پرائم منسٹر نے کوئی اس طرح کی بات، ملتی جلتی بات کہی ہو جس کو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے برملا کہہ دیا. اب ظاہری بات ہے، اگر آپ دیکھیں جو اعلامیہ جاری ہوا ہے آفیشل، اس میں اس طرح کی ڈائریکٹ کوئی بات نہیں. البتہ یہ بات ہے کہ یو ایس اے کردار ادا کر سکتا ہے وغیرہ. تو میرے خیال سے کل یہ شاید ٹرمپ صاحب نے عمران خان صاحب چونکہ آئے ہوئے تھے وہاں پر، فرت محبت میں تو فرت محبت ہی میرے خیال سے ایک ٹرسٹ بلڈنگ کی، کیونکہ ان کو یہ بریف کیا گیا ہوگا نا، جیسے ابھی کہا ڈاکٹر فیصل صاحب نے کہ ہمارا جو کشمیر کا ایشو ہے وہ ہماری خارجہ پالیسی کا سینٹرل ایک ایشو ہے، اور اس خطے میں بھی اور عالمی طور کے اوپر بھی ایک اصولی موقف ہے پاکستان کا، ہمیشہ سے رہا ہے. تو ان کو یہ بریف کیا گیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے وزیر اعظم کی خوشنودی حاصل کرنی ہے پاکستان کے تو بس کشمیر کا ذکر کر دیں اور کہتے ہیں میں ثالثی کر کے مسئلہ حل کروا دوں گا. وہ ہو نہ ہو، بہرحال اس کے آپٹکس اچھے ہوئے. اور انڈیا میں بھی اس کے اوپر بڑی بحث جاری ہے کہ کیا واقعی میں مودی صاحب نے کوئی ایسی بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے. اگرچہ کہ آفیشیل بیان ان کا وہی ہے جو آج سے 10 سال 30 سال پرانی وہی بات ہے. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ یہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ افغانستان والا معاملہ جو ہے وہ سب سے اوپر ہوگا، وہ افغانستان والا معاملہ شاید سیکنڈری پوزیشن میں چلا گیا. کشمیر کی اس جو گفتگو ہے یہ ثالثی والے معاملے نے، اس نے ہر چیز کو اوور شیڈو کر دیا. میرا خیال ہے جو ہائپ اس کے حوالے سے ہوئی پاکستان میں، اس نے اوور شیڈو کیا، یا انڈین ریاکشن نے اوور شیڈو کیا. سر فہرست تو افغانستان کا ہی ایشو ہے، اور یہ جو اب آپ کے ساتھ ایک پازیٹیو انگیجمنٹ ہوئی ہے اس کی وجہ بھی افغانستان ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کشمیر کا مدعا اٹھایا، یہ انتہا سے زیادہ ان ایکسپیکٹڈ تھا. لیکن ابھی میں سن رہی تھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کشمیر کے حوالے سے سوال کیا گیا پیس انسٹیٹیوٹ میں بھی، جہاں انہوں نے پہلے خطاب کیا، اور اب وہ سوال جواب کا سیشن ابھی بھی جاری ہے. تو جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کشمیر کا ایشو کس کا ہے، پاکستان کا، انڈیا کا، تو انہوں نے کہا یہ کشمیریوں کا ہے اور کشمیریوں کے ول کے حوالے سے اس کو حل ہونا چاہیے. اور اس پر وہاں پر کلیپنگ ہوئی، لوگوں نے اس کی بات کی، تعریف کی. اور اسی طرح انہوں نے افغانستان پہ بھی اپنا جو سٹانس ہے اس کو کیٹیگوریکلی کلیئر کیا، اور یہ بھی بتایا کہ پہلے مس انڈرسٹینڈنگ کیوں تھی اور اب ہم آگے کس طرح دیکھ رہے ہیں. تو میں بالکل نہیں سمجھتی کہ کشمیر نے اوور ٹیک کیا ہے اس میٹنگ کو. ہمارا بیسک وجہ انگیجمنٹ کی یا ری انگیجمنٹ کی یا ری سیٹنگ آف ریلیشنز کی اسینشلی افغانستان ہے، جہاں سے امریکہ ایک پیسفل گریسفل ایگزٹ چاہتا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کی، آپٹک ظاہر ہے بہت اچھے ہیں، لیکن جب انہوں نے شروع میں اقتدار سنبھالا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے ایک بات کہی تھی، میرے خیال ہے اس کی گونج اب زیادہ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا تھا ویل بی پارٹنرز ان پیس، وی ول نیور بی پارٹنرز ان کانفلکٹ. تو آج انہوں نے کہا کہ جب پرویز مشرف اس جنگ کا حصہ بنے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ غیر جانبدار رہیے. اور کیونکہ اور پھر یہ کہا کہ جب میں ڈیموکریٹس کے زمانے میں آیا تھا اور میں نے بہت ہائی پروفائل ڈیموکریٹ سے ملاقات کی تھی تو وہ ان کو سمجھ اور فہم نہیں تھی طالبان کی اور ٹرائبل ایریاز کے ڈائنامکس کی، لہذا وہ عسکری حل کی بات کرتے تھے. اور میں اس وقت بھی سیاسی حل کی بات کرتا تھا، بات چیت کی بات کرتا تھا. میں آج بھی سیاسی حل اور بات چیت کی بات کرتا ہوں، اور اب شاید پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک ایلیمنٹ آف کنٹینیوٹی تھا عمران خان صاحب کے نیریٹو میں. بہت ساری
कल ऑप्टिक्स बहुत अच्छे थे, लेकिन आज जो बातचीत हुई है वो समझिए ज्यादा सेहर हासिल है, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई पाकिस्तान हाउस में जो वजीर खारजा हैं वहाँ के, फॉरेन सेक्रेटरी पॉम्पियो से, जी, जहां पर मेरा ख्याल है कि ये जो इश्यूज कल आइडेंटिफाई हुए थे या आगे जाके आइडेंटिफाई होंगे, उनमें एक डीप डाइव होगी। और फिर उनकी जो इस वक्त इंस्टीट्यूट में, थिंक टैंक में जो उनकी स्पीच है, मेरा ख्याल है वो ब्लूप्रिंट बनेगा पाकिस्तान के इंटरैक्शन का अमेरिका के साथ। क्योंकि एक सवाल उनसे, बस मैं बात खत्म करूंगी, फिर आप जरूर और बात कर लीजिए। उनसे एक सवाल पूछा गया कि जी आपने अमेरिका से असिस्टेंस मांगी, तो उन्होंने कहा नहीं जी मैंने अमेरिका से असिस्टेंस नहीं मांगी, मैंने अमेरिका से माली इमदाद नहीं मांगी। उन्होंने वन लाइनर जवाब दिया और फिर उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका से अंडरस्टैंडिंग मांगी है। ठीक बात डॉक्टर। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान का नैरेटिव फैक्टर इन हुआ है। डॉक्टर साहब, मैं ये अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो ऐसा लगता है कि वो इश्यूज़ की बुनियाद पर, इवेंट्स की बुनियाद पर या किसी भी जो वाक़यात हैं, हादसात हैं, उनकी बुनियाद पर होते हैं, और उसके वो जब चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो फिर हमारी कंटिन्यूटी नहीं रहती। इस वक्त भी ऐसा हुआ है कि अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर अमेरिका को हमारी जितनी ज़रूरत है शायद आज से कुछ अर्सा कबल या इतनी शायद ज़रूरत ना हो, या वो महसूस कर रहे हो, जिस तरह से डॉक्टर हुमा कह रही थी कि वो ग्रेसफुल तरीके से, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से वहाँ से अपना एग्ज़िट चाहते हैं। तो ये इस बार भी आपको ऐसे ही लगता है कि इश्यूज़ की बुनियाद पर हमारी इंगेजमेंट होगी और फिर कोई ना कोई ऐसी वजूहात हो जाती हैं जिसकी वजह से हम चीज़ें आगे चला नहीं पाते हैं? और इस अफगान पीस प्रोसेस के ऊपर कल जब इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी इसका हल जो है वो डायलॉग के अलावा कुछ नहीं है, तो ट्रंप साहब जो है वो बाकायदा सर हिला रहे थे, यानी रियलाइजेशन उनके यहाँ भी थी कि अब ये मिलिट्री सॉल्यूशन इसके यहाँ नहीं है, तभी वो एग्जिट देख रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस सूरत हाल को? दो तीन बातें जी। एक, जम्मू कश्मीर का मामला, आपने अगर कल की वीडियो देखी है तो ट्रंप साहब ने अपने ओन पर उठाया है, वो उन्होंने कमेंट अपने ओन पर दिया है, और हमसे ख्वाहिश की जाती है कि इसको इंटरनेशनलाइज किया जाए। अगर इससे ज्यादा ये इंटरनेशनलाइज क्या होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इसको खुद उठा रहे हैं, तो जो आपकी सक्सेस है उसको यकीनन ओन करना चाहिए, उस पर कोई अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए। आपकी सक्सेस है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को हमने जाकर तो नहीं कह दिया ना, उनके पास बेशुमार इनपुट्स आती हैं, उन्होंने सोचकर एक बात की है, वो उन्होंने उठाया। तो इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि जी कश्मीर की बात हो गई तो पता नहीं, वो तो बड़ा अच्छा हो गया है, जम्मू कश्मीर का मामला वहां उठा, और जो उन्होंने कहा वो प्लीज आप जरूर अपने व्यूअर्स को दिखा भी दीजिएगा। ऑन हिज ओन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उन्होंने क्या कहा, एक बात थी। दूसरी, ये जो ताल्लुक, अगर आपने कल की सारी गुफ्तगू सुनी जो चली भी, ये जो पिछली रिलेशनशिप डेवलप करते हुए जो गलतियां हुई उनको एक्नॉलेज किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी, कि ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप था, सस्टेनेबल नहीं था। और इस दफा ये बात की गई, इरादा किया गया, कमिट किया गया कि हम एक सस्टेनेबल ताल्लुक बनाएंगे जो इवेंट्स से रिलेटेड नहीं होगा। ये जो अफगानिस्तान की बात समझने की जरूरत है, अमेरिका की कुछ जरूरियात होंगी, अफगानिस्तान होगा, कुछ और होगा, हमारी कुछ जरूरियात होंगी पाकिस्तान की। बड़ी नेचुरल सी बात है ना, जब आप दो लोग मिलेंगे, दो कंट्रीज के लीडर्स मिलेंगे, तो अमेरिका की जरूरियात ही सिर्फ अहम नहीं होंगी। एक हम थोड़ा सा अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। हमारी कोई जरूरत है तो हमें बुला रहे हैं ना, हमारी भी किसी बात को वो मानेंगे, हमारे इंटरेस्ट में और उनके इंटरेस्ट में एक ओवरलैप तलाश किया जाएगा। वो जो ओवरलैप है वही डिप्लोमेटिक स्पेस है जिसमें हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो उनके इंटरेस्ट बड़े अहम होंगे उनके लिए, हमारे लिए भी मुतकद्दम है, हमारे इंटरेस्ट भी अहम होंगे उनके लिए, इसीलिए उन्होंने बुलाया, वरना तो ना बुलाते कि जी हमारी बात को भी सुनेंगे। और जो हम तिजारत की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, स्टूडेंट्स के पढ़ने की बात कर रहे हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट, ट्रेनिंग की बात, इनमें से कुछ बहुत सारी चीजें वो एग्री करेंगे। आखिरी बात, आज की जो मीटिंग पे यस्टरडे जो एग्री हुआ था, पॉम्पियो साहब की जो मीटिंग है उसमें फॉरेन मिनिस्टर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फरमाया था कि आज मैकेनिज्म डिस्कस होगा कि ये जो एग्रीमेंट्स यस्टरडे हुए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, वो आगे कैसे चलेंगे, उसका तरीकेकार क्या होगा, वो लागू कैसे होंगे। तो आज की मीटिंग इस तनाजर में बहुत ही अहम थी कि एक स्टेप वाइज मैनर में ये एग्री किया जाएगा
کہ چاہے افغانستان ہے، چاہے تجارت ہے، چاہے انویسٹمنٹ ہے، چاہے جو بھی سلسلہ ہے، اس میں آپ نے ٹرمپ صاحب کی بات کل سنی ہوگی، انہوں نے کہا کہ 10 یا 20% تجارت میں انکریز میں نہیں دیکھتا، 10 ٹائم 10 گنا سے 20 گنا تجارت بڑھ سکتی ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے ساتھ ٹریڈنگ کرتا رہا ہوں چیزیں تو اس میں پوٹینشیل تو اسکائی از دا لمٹ. اس کا میکینزم جو ہے وہ آج ڈسکس ہوا ہے، ایگری ہوا ہے، کچھ رہ گیا ہوگا تو تھوڑا آج شام میں ہو جائے گا یا کل ہو جائے گا. اینڈ دین انشاءاللہ وی ایمبارک آن اے ریلیشن شپ جو ہوپ فلی اس دفعہ ٹرانزیکشنل نہیں ہوگی اور سسٹینیبل ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی جانا ہے، میں چاہوں گا کہ ایک اور چیز جو یہ کلبھوشن والے معاملے کے اوپر اس میں کچھ Please. ہمیں بتا دیں گے کہ کیا کوئی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بھارت کی جانب سے کوئی تازہ درخواست آئی ہے، کوئی کونسلر ایکسس کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے، اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ جی آپ نے دیکھ لیا جی، مقدمہ جو تھا اس کا نتیجہ آ گیا 2-2.5 سال کے بعد، اور ہندوستان نے پریئر کی تھی باقاعدہ لکھ کر ایکویٹل ریلیز اور ریٹرن کی کہ کلبھوشن یادو کو ایکوٹ کر دے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس چھوڑنے کا حکم دے دے اور اس کی ریٹرن، ہندوستان کو ریٹرن کا حکم دے دے. ہندوستان نے ان میں سے کوئی بھی حکم نہیں دیا اور ہمارا فیصلہ انل کر دے ہماری کورٹ کا، یہ بھی ہندوستان آئی سی جے نے نہیں حکم دیا. یہ حکم یقیناً دیا کاؤنسلر ایکسس کمانڈر کلبھوشن یادو کو دے دی جائے. اس پہ کام شروع ہو گیا ہے، اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. ایک پریس ریلیز ہوئی تھی، آپ نے دیکھی ہوگی. لیکن جو تھرسٹ آف دی میٹر ہے، جو کرکس آف دی میٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو ہندوستان کی پریئر تھی وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اپ ہولڈ نہیں کی. یہ ایگزیکٹ ورڈز میں ڈیسیژن سے آپ کو بتا رہا ہوں. دی کورٹ ہیز ناٹ اپ ہیلڈ دی انڈین پریئر اور انہوں نے ایکویٹل ریلیز اینڈ ریٹرن کا حکم نہیں دیا. اگین یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے آپ کے لیے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے مانگا، ہندوستان نے یہ ڈیمانڈ کی تھی، پیپر پر موجود ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ویب سائٹ پر لگی ہوئی ہے، اور اس کو اپ ہولڈ کرنے سے آئی سی جے نے انکار کر دیا. اگین وی شوڈ ٹیک پرائڈ ان دی میٹر. جہاں آپ جا کر لڑے ہیں، کسی اصول پر لڑے ہیں، قانونی طریقے سے لڑے ہیں، کامیابی ہوئی ہے، فیصلہ سب کے ساتھ. بھارت کی کوئی درخواست تو نہیں، نئی درخواست تو کوئی موصول نہیں ہوئی ہمیں؟ میں اس پہ کامنٹ ابھی نہیں کر سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ کہ عمران خان صاحب نے کل جو 2 ہاسٹیجز کی بات کی تھی، ان کی مراد ڈاکٹر شکیل آفریدی نہیں تھے ان دونوں ہاسٹیجز سے؟ میں کسی اسپیسیفکس میں نہیں جا سکوں گا. ٹھیک ہے، نہیں جا سکوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. ناظرین ڈاکٹر فیصل ہمارے ساتھ تھے. پروگرام میں ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو پھر رضا رومی صاحب اور ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ سے اس پوری صورتحال کے اوپر گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. رضا رومی صاحب اور ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضا، جو ڈاکٹر فیصل نے بات کی اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے اور کہا کہ جی ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ میں 10 ٹائم پاکستان کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ زیادہ دیکھنا چاہتا ہوں، کتنا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کے اوپر امریکہ کا اثر، پھر FATF، پھر امریکہ کی جانب سے جو ہمیں امداد ملتی تھی انہوں نے کہا کچھ کرتے نہیں تھے، اس وجہ سے ہم نے بند کر دی. تو یہ جو وینیو ہے اس کو آپ کس طرح، یہ ویسے تو پاکستان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس طرح کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں یہ جو دورہ ہے اس کی جو سب سے پازیٹیو جو میں سمجھتا ہوں آؤٹ کم ہوگا وہ پاکستان کی معیشت پہ جو اس کا اثر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان ایک سخت قسم کے معاشی کرائسس کا شکار ہے، اور IMF سے ڈیل کرتے کرتے اور کیا کیا پاپڑ بیل کر وہ ہوئی ہے ڈیل، پہلے تاخیر ہو گئی، حالات اور خراب ہو گئے، ارجنسی اور بڑھ گئی، اور اب وہ ڈیل تو ہو گئی ہے لیکن ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک کہہ چکے ہیں کہ یہ FATF سے منسلک ہے. اگر پاکستان FATF سے کلیئرنس حاصل کرتا ہے یا خدا نخواستہ اس کی بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو پھر یہ مسائل ہوں گے. تو یہ جو ابھی دوبارہ سے تعلقات کا ری سیٹ ہو رہا ہے اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا FATF کے اوپر. اس سے ہماری پھر ایکسپورٹس بھی جوڑی ہیں، ہماری ٹرانزیکشنز جڑی ہوئی ہیں. اور دوسرا یہ جو ٹریڈ کی بات ہوئی ہے، دیکھیے آلریڈی پاکستان، امریکہ جو ہے پاکستان کی ایکسپورٹس کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، لیکن وہاں پہ ابھی بھی فل ایکسیس نہیں ہے، ریسٹرکشنز ہیں. امریکی مارکیٹ جو ہے وہ کھلی نہیں ہوتی ہر طرح کی امپورٹس کے لیے. اگر اس میں ہمیں کنسیشن یا مزید ایک ٹریڈ ڈیل ہوتی ہے تو بے پناہ فائدہ ہوگا پاکستان کے جو ایکسپورٹرز ہیں، پاکستان کی انڈسٹری کو. تیسرا آپ نے امداد کی بات کی، اس میں کولیشن سپورٹ فنڈ جو ہیں پچھلے والے بند کر دیے تھے، ایک شاید غالباً پینڈنگ بھی تھا، اور وہ اب جو ہمارا خرچہ ہو رہا ہے، جو ہم پہ کاسٹ ہو رہی ہے وار آن ٹیرر اور دیگر جو ہمارا کام ہے،
اگر وہ بھی بحال ہوتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے ملک کے لیے. اور لاسٹلی میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ یہ جو ہے عالمی مالیاتی ادارے، چاہے آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، دیگر ادارے ہوں، یہ بھی دیکھتے ہیں جو ہے ایف اے ٹی ایف اور امریکہ کی کیا رجحان ہے. اگرچہ کہ امریکہ کا 100% کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر، ایسے بھی نہیں سمجھنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کے ہر ایک ادارے کے بورڈ میں ایک امریکی ریپرزینٹیٹو بیٹھا تھا جو اثر ہے، تگڑا ہے. انفلوئنس ہے ان جی، کا. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو دیکھیے پھر تو پاکستان میں جو معاشی ریکوری ہے اور اسٹیبلائزیشن کا جو عمل ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا. کیونکہ آپ یہ مت بھولیے طارق بھائی کہ ہمیں اگلے 2-3 سال میں 40 سے 50 ارب ڈالر کا بندوبست کرنا ہے اپنی ادائیگیاں پے کرنے کے لیے. 100 ارب سے کراس کر گیا، 100 ارب ڈالر سے کراس کر گیا ہمارا قرضہ. اور یہ وہ 200 ارب وہ والے فگرز نہیں ہیں جو گورنمنٹ سائٹ کرتی ہے. میں اسٹیٹ بینک کے وہ اسٹیٹ بینک والے کہہ رہے تھے کہ ہر سال آپ کو $25 بلین جو ہے وہ چاہیے آپ کی اکانومی میں آپ بتائیے انجیکٹ کرنے کے. ڈاکٹر ہما صاحبہ کیا دیکھتی ہیں اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارا دورہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ پھر یہ جو کولیشن سپورٹ فنڈ کی بات کی رضا نے، تو امریکہ کا تو جب مفاد ہوتا ہے وہ امداد دینا شروع کر دیتا ہے، پیسے دینے شروع کر دیتا ہے. جب وہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک دم سے کوئی بھی بہانہ بنا کے چیزیں جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، پھر ہماری بات بھی نہیں سنتے ہیں. امریکن انویسٹرز کی پاکستان کی طرف رجحان، پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے اندر اس دورے کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیے، میں ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ یہ دورہ لارجلی جیو اسٹریٹجک پلرز پہ بلڈ ہوا ہے، اور امریکہ کی ہم سے جیو اسٹریٹجک نیڈز ہیں، اور پاکستان کو بھی کچھ ایسی چیزیں چاہیے جس میں انہیں امریکہ کی سپورٹ چاہیے اس خطے میں، بشمول انڈیا کے ساتھ تعلقات. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ انڈیا سے تعلقات بہتر کرنے میں امریکہ کا اہم کردار ہونا چاہیے. اسی طرح چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے فعال ہونے میں آپ کو امریکن بلیسنگ کی ضرورت ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ جو چائنیز اکنامک زونز ہیں اس میں انہوں نے امریکن انویسٹمنٹ کو انوائٹ کیا ہے. لیکن میں دوبارہ گزارش کروں کہ جو تھرسٹ ہے وہ جیو اسٹریٹجک ہے، اور آج کل کی دنیا ایسی ہے کہ جیو اکنامک اور جیو اسٹریٹجک کرس کراس ہیں. تو جو اس سے آپ کو معاشی فائدے ہوں گے وہ وہی معاشی فائدے ہوں گے جو ایک بڑے ملک کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کے نتیجے میں ہوتے ہیں. لیکن ایکچولی کیٹیگوریکلی عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں جو ابھی وہ تھنک ٹینک سے بات کر رہے ہیں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے، میں نے کسی اسسٹنس کی بات نہیں کی. انویسٹر سے ہم ملے ہیں، پاکستانی ڈائسپورا سے وہ ملے ہیں، لیکن امریکن اسٹیبلشمنٹ سے، امریکن حکومت سے انہوں نے اسسٹنس کی بات نہیں کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اگر ریلیشن شپ کوئٹ پرو بن جاتی ہے نا کہ اس کے بدلے یہ ملے گا، اس کے بدلے یہ ملے گا، اس کے بدلے یہ ملے گا، تو پھر وہی صورتحال ہوتی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کریں، وہ ٹیکٹیکل ریلیشن شپ ہوتی ہے، وہ یوٹیلیٹی پارٹنر بنتے ہیں. آپ کا کبھی بھی گریجویٹ نہیں کرتے اسٹریٹجک لیول پہ. میرا خیال ہے جو یہ دورہ ہے اس میں شاید، میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتی، پاکستان کی جو ایکویژن ہے یو ایس کے ساتھ وہ تبدیل ہو جائے فرام اے یوٹیلیٹی ٹیکٹیکل پارٹنر ٹو اے اسٹریٹجک پارٹنر. اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں ول فال ان پلیس انکلوڈنگ دی اکنامک کانسٹرکٹ. اب یہ جو جیو اسٹریٹجک آپ نے ذکر کیا ہمارے رول کی، تو وہ افغانستان کے بعد آپ ایران میں بھی ہماری وہی صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ اتنی امپورٹنس ہمیں نظر آ رہی ہے جو امریکن پالیسیز ٹورڈز ایران ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا فیوچر؟ دیکھیے، ایران بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، اور اس کے حوالے سے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سٹانس بہت سخت تھا ایران کے حوالے سے، اور اس پہ جو عمران خان صاحب کی رسپانس تھی اس میں قدر ریسٹرینٹ اور تدبر تھا. انہوں نے کہا کہ جنگ کی صورتحال اختیار نہیں کرنی چاہیے ایران کی سچویشن کو. لیکن میں آبجیکٹیولی باہر سے ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز یہ سمجھتی ہوں کہ اگر جنگ کی صورتحال اور کانفرنٹیشن ہوتی ہے تو پھر پاکستان اس سے علیحدہ نہیں رہ پائے گا. ہماری جیوگرافیکل لوکیشن ایسی ہے کہ ہم علیحدہ نہیں رہ پائیں گے. مڈل ایسٹ میں جب تھا تو ہم نے وہ ڈسٹنسنگ کی، ہم نے یمن کی وار میں حصہ نہیں لیا، ہم نے دوسری جو سیریا میں رجیم چینج کا ہم حصہ نہیں بنے، رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا پہ رہے. تو مڈل ایسٹ میں جب ہم ایران ریاض بیلنس کر سکے، لیکن اگر اس خطے میں یہاں پر کوئی جنگ کی صورتحال ہوتی ہے
तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल फैसला होगा। जी रज़ा, ये ऐसा होगा क्योंकि हालात ऐसे हैं, जैसे कल हमें कहा गया कि आप काबुल के साथ हैं या वाशिंगटन के I साथ, know, खुदा तो ना फ्यूचर करे। में हमें कहा गया कि आप तेहरान के साथ हैं या वाशिंगटन के साथ, तो फिर क्या हो गया हमारी सूरत? देखिए, खुदा ना करे कि ऐसा हो। उसकी वजह ये है कि हम ऑलरेडी, ये देखिए, ये 2019 है, जी। 40 साल से हम अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो भुगत रहे हैं। जी। सोवियत यूनियन आया, हमारा कसूर था भाई, हम उसमें हो गए मुलव्विस। उसके बाद फिर वो तालिबान की राइज हुई, उसके बाद ये 9/11 हुआ, अमेरिकन इन्वेजन हो गई। 40 साल से हमने एक जो है उस जंग को सहा है, उसके क्या मुज़मिरात हमारी मईशत, हमारे माशरे के ऊपर हुए, आज तक भुगत रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर ये होता है तो फिर तो आप यूँ समझिए कि बहुत ही हमारे लिए तो बहुत ही टफ मसला होगा। मगर मैं ये कहता चलूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी जल्द होगा, क्योंकि पहले जो प्लान था ट्रम्प का इन्वेड करने का या अटैक करने का, फिर पीछे हट गए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तारिक साहब, वहां पर जंग की एपेटाइट नहीं है इस वक्त अमेरिका में। वहां से वो कह रहे हैं अफगानिस्तान से फौजें निकालें। अलबत्ता ट्रम्प साहब ये कि वो अपनी जरा दिखाना भी चाहते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग सदर हूँ, और सऊदी इंफ्लुएंस उनके साथ बहुत है, गठजोड़ है उनका आपस में बड़ा। इसराइल तो पहले ही इत्तेहादी है, वो भी ईरान का दुश्मन है बड़ा पुराना। तो मेरे ख्याल से ये एक तरह से एक पोस्चरिंग ज्यादा तो कह है। रहे हैं कब जागेंगे, जब यूरोप के ऊपर उनके जो मिसाइल आके गिरेंगे, मिसाइल। तो फिर जब यूरोप को होश आएगा। एग्जैक्टली तो वो जी एग्जैक्टली लेकिन मेरे ख्याल से ये पोस्चरिंग ज्यादा है। ये लोगों को दिखाना, इसराइल को भी खुश करो, सऊदी अरेबिया को भी खुश करो, अपनी आवाम को भी दिखाओ कि हम तगड़े हैं, और जरूरत पड़े तो पाकिस्तान की मदद ले लो कि ईरान के ऊपर सर्वेलेंस हो सके। किसी किस्म की अटैक नहीं होना चाहिए मैं समझता हूँ, और उसके लिए पाकिस्तान को मुकम्मल सिफारती कोशिशें भी करनी चाहिए, चाहे बैकडोर्स, OIC के थ्रू, दीगर ममालिक के थ्रू, कि भाई ये काम ना हो, क्योंकि और यूरोप तो ऑलरेडी अपोज करे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये अटैक होता है तो फिर लाजमी पाकिस्तान उसमें ना सिर्फ इन्वॉल्व होगा, पाकिस्तान को पोजीशन लेनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं और मैं ये समझता हूँ कि ना ही वो लम्हा आए। मगर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई है अफगानिस्तान के बाद। ये दूसरा मसला है ईरान का। जब भी तो आपने देखा कि ये वही ट्रम्प साहब हैं कि 2018 के जनवरी में कैसी मार धाड़ वाली ट्वीट्स 1 जनवरी 2018। जी बिल्कुल, उन्होंने 1 जनवरी को कहा कि ये तो मुल्क ऐसा है वैसा है, अनरिलायबल, ये वो, और आज वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो कभी झूठ नहीं बोलता। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो वो है कि चाइना के हवाले से हमारी चीज़ें बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं। इस बार तो हम ये परसेप्शन दिया गया, इम्प्रेशन दिया गया कि हम जो है वो नए ब्लॉक बनाने के लिए जा रहे हैं। कहा यह जाता था कि चाइनीज़ ये कहते हैं कि जनाब, आपको जब अमेरिका की तरफ से मार पड़ती है तो आप हमारी तरफ आ जाते हैं, और जब अमेरिका की तरफ से ज़रा सी कोई गाजरें आपको दिखाई जाती हैं, आप फिर अमेरिका की तरफ चले जाते हैं। तो वही सूरत हाल में तो अब हम दोबारा नहीं उससे 2-4 नज़र आते। नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आप वो क्लासिक कोल्ड वॉर के ज़माने की बात कर रहे हैं, जब ताल्लुकात जो थे वो बाइनरी होते थे, या उसके बाद भी आपने ऐसे जुमले सुने कि यू विद अस और अगेंस्ट अस। इस वक्त जो दुनिया में ताल्लुकात की नौइयत है वो बहुत मुख्तलिफ है। आप कौन है यूनाइटेड स्टेट्स का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? चाइना। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चाइना। लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड इन अफगानिस्तान कौन है? चाइना। तो मैं नहीं समझती कि उस तरह का क्रिस क्रॉस है, उस तरह की बाइनरी डिस्टिंक्शन है जो आप फरमा रहे। और देखिए, ये जो हसूल अमन का पूरा किस्सा है ना अफगानिस्तान में, आज ये जिस जगह पहुंचा है कि तालिबान जो हैं वो इंट्रा अफगान डायलॉग में भी पार्टिसिपेट कर गए, वो दोहा में भी बैठे हैं, वो अमेरिकन से भी बात कर रहे हैं, उन्होंने वायलेंस भी कम करने की बात कर ली। इसमें एक बड़ा अहम किरदार है चाइना का, जो गारंटियर है बहुत सारी चीजों में। डायलॉग विद जी, चाइना डायलॉग में रहा है तालिबान से कोई तकरीबन 7-8 साल पहले से। और जो आखिरी इंतहाई, खलील साहब जो गए हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है यूएस के, वो बीजिंग गए हैं, और जो आखिरी मीटिंग हुई है जिसमें जो बहुत अहम मीटिंग थी तालिबान की, वो बीजिंग में हुई है। तो मेरा ख्याल है कि आप इसको प्लीज कोल्ड वॉर के तनाजुर में ना देखें। इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ है। चाइना इंगेजमेंट चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स से भी। जब वो कर्टन रेजर करता है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पे, तो वो यूएस को भी बुलाता है और बहुत कोशिश करता है कि इंडिया भी आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि उस कॉन्स्ट्रक्ट से हम आगे निकल आए। रज़ा, ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई, हम जाने से पहले मदारिस इस्लाहात के ऊपर एक पूरी हुई, आर्मी चीफ मीटिंग करके गए,
حافظ سعید کو گرفتار کرتے ہیں، بینڈ آرگنائزیشنز کے اوپر ہم کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی FATF کی ریکوائرمنٹ بھی ہماری اپنی سوسائٹی کی بھی چیزیں. آج عمران خان صاحب نے جو یہ بھی تھنک ٹینک سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہے ہمارے کنیکشن تھے، مگر انہوں نے آ کے ہمارے لوگوں پہ حملے کیے، GHQ پہ حملے کیے، فوج پہ حملے کیے. انہوں نے بتایا کہ یار یہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا، ہماری سوسائٹی کو نقصان پہنچایا. ہماری پالیسیز ہر لمحہ بدل جاتی ہیں، کبھی ہم دشمن بناتے ہیں پھر بلو آئیڈ بنا لیتے ہیں، لیکن اب ہمارے پاس کوئی چوائس ہے؟ میرے خیال سے ایک تو چوائس نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے ہماری پالیسی بھی کافی حد تک قدرے بدل گئی ہے. یہ جنرل راحیل شریف کے زمانے سے 2015 آنورڈز جب یہ وہ اندوناک واقعہ ہوا APS پشاور کا، صحیح. اس کے بعد ایک تبدیلی آئی ہے عمل میں، ریاست کے اندر بھی مختلف حصے جو سوسائٹی ہے میں بھی اور معاشرے میں بھی بالکل آئی ہے. زیرو ٹالرنس کا ایک تو جہاں تک پاکستانی طالبان کا تعلق ہے اور ان سے منسلک جو گروہ یا گروپس ہیں، وہاں پہ تو ریاست نے دیکھیے نا، پاکستان میں جو سیکیورٹی کی سچویشن ہو یا دہشت گردی کے واقعات میں ایک قابل قدر کمی آئی ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے. ٹھیک بات. اب یہ جو بات رہی تھی، یہ پہلے جو جھگڑا تھا حقانی نیٹ ورک کا، اب تو حقانی نیٹ ورک پارٹ آف پیس پروسیس ہے بھائی. جی اب آپ نے دیکھا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا کبھی اس کا. وہی ملا عبدالسلام ظہیر جو ہے وہ اب وہی ان کو بالکل لیڈ کر رہے ہیں. تو بالکل تو وہی لوگ جو کل تک جو ہے ویلنس تھے، آج ان کے اوپر ٹیپ لگ گئی ہے. کوئی آپ ذکر نہیں سنتے، نہ کسی امریکن میڈیا میں کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں. پہلے روزانہ حقانی نیٹ ورک اور یہ اور وہ، جب ان کو ضرورت پڑ گئی ہے. دیکھیے یہ جو ساری پاکستان میں یہ جو ملیٹنسی کا، اس سے آپ بین الاقوامی قوتیں خصوصاً مغربی پاورز کو الگ نہیں کر سکتے. صحیح بات. یہ انہی کی ایمان، انہی کے پیسوں، انہی کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کی وجہ سے ہم نے ان کا ساتھ دیا. اس کے لیے ہم نے یہ روٹ اپنایا، یہ پالیسیاں اپنائی، اس کا خمیازہ بھی بھگتا اور اب اس سے ہم پیچھے بھی ہٹ گئے ہیں اور بدل بھی دیا ہے. اب باقی بات رہی ہے یہ انڈیا سینٹرک یا جو کشمیری گروپس ہیں، وہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے. اس پہ بھی کلیئر کٹ جو آف دی ریکارڈ بریفنگز ہوئی ہیں، اس میں کہا ہے کہ جی نہیں بس اب یہ والا معاملہ ٹھیک ہے، ان کی سفارتی سپورٹ رکھیں، اخلاقی سپورٹ رکھیں، لیکن یہ جو ماضی میں ہوتا رہا وہ اب نہیں چلے. جی ماضی میں بالکل اس کے اوپر بڑی کلیئرٹی آ گئی. اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں اب ہمارے جو دو بڑے، ایک ہمارے سابقہ بیسٹ فرینڈ جو تھے امریکہ، جو کل سے اب ہمارے دوبارہ بیسٹ فرینڈ بن گئے ہیں، اور ایک ہمارے چین بہادر جو ہیں دوست، بہترین ٹالر دین ماؤنٹنز. دونوں کا یہی کہنا ہے کہ بھائی بیسٹ فرینڈ بن گئے تو کل کی ڈیٹ کو کامیاب کرا دیں. کامیاب تھی بالکل. تو یہ دونوں جو بڑے ہمارے دوست ہیں، پاکستان کے فارمیڈیبل الائز ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ان گروپس کا بندوبست کیجئے. اب ان دونوں کا پریشر ہے پاکستان کے اوپر، دونوں کی صلاح بھی ہے، دونوں کی، اور چائنا کی تو فرینڈلی ایڈوائس بھی ہے، کئی بار انہوں نے دیا ہے. وہ پبلک میں نہیں کرتے، وہ بھگتے بھی ہیں نا، وہ بھگتے بھی ہیں، لیکن وہ بیک گراؤنڈ میں لگے رہتے ہیں. تو اب پاکستان کے پاس یہ جو آپشن ہے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری نہ صرف اپنی خارجہ پالیسی کے لیے اچھا ہے، بلکہ سب سے اچھا ملک کے لیے بہت اچھا ہے کہ اب ہم ایک نئی سمت کی طرف جانے کا جو ہے اعادہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گا کہ آپ یہ کامنٹ کر دیں کہ عمران خان کو اس دورے کا، یہ جو امریکہ کا دورہ ہوا ہے، اس کا یہاں کی جو داخلی سیاست ہے اس کے اندر کتنا فائدہ ہوگا؟ ایک فائدہ تو آ گیا فوراً. آج بلاول صاحب نے بڑی رسپانسبل بات کی ہے. ٹھیک بات ہے. تو وہ تو آپ نے فوراً دیکھ لیا. انہوں نے کہا، اور اچھی بات ہے، میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں آپ نے، کیونکہ فائدے نقصان کی بات سے بات شروع کی، اس لیے میں نے اس طرح جواب دے دیا. لیکن میں اس کو آئی ریئلی کانگریچولیٹ بلاول فار ہز پولیٹیکل میچورٹی. کیونکہ میں آپ سے گزارش کروں، اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، کہ میں بلاول کے ساتھ لاسٹ ایئر ڈاووس میں تھی اور ورلڈ اکنامک فورم کے لیے، اور وہاں پر بھی بلاول صاحب نے بہت زیادہ سیاسی تدبر کا اظہار کیا تھا جب انہوں نے فورن میڈیا سے بات کی. آرم فورسز کے حوالے سے اس میں انہوں نے پارٹی کی بات نہیں کی تھی، پاکستان کے لیے بات کی تھی. تو آج ایک بار پھر باوجود اس کے کہ ملک کے اندر اتنی پولرائزیشن ہے، آپ کو پتا ہے واشنگٹن پوسٹ میں ہیڈنگ لگی جب عمران خان صاحب وہاں لینڈ کیا، دیٹ اے ٹربلڈ پرائم منسٹر گیٹس اے وارم ویلکم ان دی یونائیٹڈ اسٹیٹس. تو ظاہر ہے ان لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر اتنی پولیٹیکل پولرائزیشن ہوئی ہوئی ہے. تو آج میں سمجھتی ہوں کہ سوائے بلاول بھٹو صاحب کے اور کسی پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم نے اتنا پولیٹیکلی میچور سٹیٹمنٹ نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے آج بہت پولیٹیکلی میچور سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر یہ وے فارورڈ ہے پاکستان کے لیے تو ہم ساتھ کھڑے ہیں حکومت کے. میرا خیال ہے اس قسم کی اپوزیشن کی اس ملک کو ضرورت ہے، اور میں آئی ایم ویری ہیپی کہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے.
دیکھیے ہو سکتا ہے کہ ہماری جو دوسری اپوزیشن ہے وہ بھی تھوڑے سیاسی تدبر کا استعمال کریں، وہ اپوز کریں عمران خان صاحب کو، ضرور کریں، ان کا حق ہے، ضروری ہے، لیکن ریاست کو اپوز نہ کریں۔ ٹھیک ہے رضا صاحب، لاسٹ سینٹینس آپ کا۔ جی میرا بھی یہی کہنا ہے کہ اس کے آلریڈی اثرات جو ہیں دیکھیے وہ تو تب آئیں گے کہ جب اس کا، میں نے آپ سے عرض کی کہ اس وقت پاکستان میں ڈومیسٹک جو لیول کے اوپر پرسیپشنز تو ہیں، ابھی یہ دو چار دن یہ رہے گا ہائی اس وزٹ کا۔ اصل چیز ہے کہ معیشت کس حد تک سنبھلے گی، شرح نمو کی جو رفتار ہے اس میں تیزی آئے گی، نوکریاں بنیں گی، مہنگائی کم ہوگی اور روپے کی قیمت مستحکم ہوگی۔ آلریڈی جو روپے کی قیمت گری ہے اس سے پاکستانیوں کے اوپر ایک بہت بڑی یوں سمجھیے افتاد آن گری ہے، چیزیں 40% جو ہے مہنگی ہو گئی ہیں، 10% آفیشیل مہنگائی۔ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے، لوگوں کو اس وقت اثر ہوگا جب ان کے براہ راست چیزوں کا تعلق اثر پڑے گا۔ رضا رومی صاحب، ڈاکٹر ہما بقائی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ کل اس پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی اسی وقت۔ اللہ حافظ۔